ہمیں رزق دینے والا جو ہے، جو رازق ہے، اس کا تو تعارف ہو جائے ذرا ہمیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ جو رازق ہے، جو خالق ہے، جو مالک ہے، وہ اتنی پیاری ذات ہے، وہ اپنا تعارف خود کراتی ہے۔ اور سورہ اخلاص میں وہ فرماتی ہے قل هو اللہ احد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد۔ اے میرے محبوب ان تمام لوگوں کو بتا دے، اپنی امت کو بتا دے کہ وہ اللہ ایک ہے اور اس کی شان نرالی ہے۔ اللہ الصمد، اس کو پرواہ بھی کسی کی نہیں ہے، وہ خود سب کا داتا ہے، سب کا گنج بخش ہے، سب کو عطا کرتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث قدسی میں آتا ہے جی کہ اے ابن آدم لو ان اولکم و آخرکم و جنکم و انسکم، اگر تمہارے تمام انسان اور تمام جن جو اب سے پیدا ہوئے اور اب قیامت تک رہیں گے، جتنے پیدا ہو چکے ہیں، جتنے آنے ہیں، سارے کے سارے ایک میدان میں کھڑے ہو کر جولیاں پھیلا لیں، ایک بچہ مانگے، دوسرا دولت مانگے، تیسرا صحت مانگے، چوتھا کار مانگے، پانچواں گھر مانگے، جو جو مانگ سکتے ہیں مانگے، اور وہ گنج بخش ایسا ہے، اس کے خزانے اتنے لبریز ہیں، وہ جس رازق کی آپ بات کر رہے ہیں وہ سب کو رزق دے، جس نے جو مانگا دے دے۔ سارے اپنی اپنی جوڑیاں بار کے جب لے جائیں گے، اس کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی جتنی سمندر کے اندر سوئی ڈبوئی۔ سبحان اللہ، کسی کپ میں نہیں کہا، سبحان اللہ۔ سمندر میں، زمین کا دو ٹھر تو ہے ہی پانی، اس کے اندر سوئی ڈبو کر نکالیں تو سوئی کے نکے پر جتنا سا پانی آئے گا، کتنا آئے گا؟ آئے گا ہی نہیں، نہ ہونے کے برابر، پتہ نہیں چلے گا، محسوس بھی نہیں ہوگا، جو تو اتنی کمی بھی اس کے خزانوں میں نہیں آتی۔ نہیں آئے تو یہ رزق دینے والا رازق ہے، وہ تو ایسا گنج بخش ہے، ایسا غنی ہے، ماشاء تو وہ بے پرواہ ہے، وہ سب کو عطا کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ساری دنیا کے لوگ، جی وہ عرش والا فرماتا ہے، اگر سارے لوگ نیک ہو جائیں، پرہیزگار ہو جائیں، تو میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں کرنے والے۔ میری بادشاہت جتنی ہے وہ ہے، اس میں اضافہ کر رہا ہوں۔ اور جو اگر سارے نافرمان ہو جائیں تو میری بادشاہت میں ایک ذرے کی بھی کمی نہیں ہوگی۔ وہ ایسا بے پرواہ ہے، اللہ الصمد، وہ بے پرواہ ہے۔ تو وہ بے پرواہ ہے جو مانگنے پر عطا کرتا ہے، اور اگر یہ ہم جیسے فقیر مانگے نہ تو ناراض ہو جاتا ہے۔ کیا خوبصورت بات ہے نا، ہے کوئی ایسا شاہ سبحان کہ جس کے در پہ جائیں؟ ان ربکم حیی کریم، وہ بڑا عزتوں والا، بڑا حیا والا ہے، وہ اپنے بندے کی جولی خالی واپس لٹاتے ہوئے بھی حیا محسوس کرتا ہے۔ تو ایسا گنج بخش دنیا میں کہاں کو ملے گا کہ جس سے کچھ مانگا جائے تو وہ عطا کرتا جائے، جتنا مانگے اتنا ہی عطا کرے، نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہو جائے۔ بڑی صاحب یہ دنیاوی طور، سوری ٹو کٹ یو، دنیاوی طور پہ آپ ایک کے بعد، بلکہ صدیق صاحب دیکھیں نا، ایک بندہ ایک دفعہ آئے گا، دو دفعہ آئے گا، ہم اپنی نیچر بتاتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار اس نے راستہ ہی پکڑ لیا، ادھر ہی آ گیا، وہ ناراض ہو جائے گا، جان ہی کھا گیا، اور وہ پھر ناراضگی کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ رب تعالیٰ تب ناراض ہوگا جب آپ اس سے مانگیں گے نہیں، اس کے در پہ نہیں آئیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پلیز پلیز کنٹینیو۔ تو وہ ہے رازق جس نے تمام مخلوق کا رزق اپنے ذمہ لیا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر چلنے والا ہر چھپایا کیا، ہر چونٹی بھی، ایک چونٹی کتنا سا کھا لے گی، اور ایک ویل مچھلی کتنا کھاتی ہے؟ 20 ٹن روز کا، ڈیلی کا ہے یہ، ڈیلی کا۔ تو اتنا کھانے والے کو بھی وہ روزانہ دے رہا ہے، اور ویل مچھلی سمندر میں ہے کتنی، ان کی کوئی گنتی ہے؟ گنتی بھی نہیں ہے، گنتی بھی کوئی نہیں، اس کو بھی رزق دینے والا وہ ہے۔ تو ہم انسان گھبرا جاتے ہیں کہ ہمیں رزق میں کمی ہو گئی ہے، تنگی ہو گئی ہے، مشکل ہو گئی ہے، مل نہیں رہا، تو اس کے خزانے تو بھرے ہوئے ہیں، وہ تو دے رہا ہے، ماشاءاللہ۔ 20 ٹن کھانے والے کو بھی دے رہا ہے۔ ماشاءاللہ دیکھیں نا بڑی صاحب، افطار کے بعد جب ہم ٹرانسمیشن کرتے ہیں، بلیس نائٹ ٹرانسمیشن، کبھی جوس آ رہا ہے، کبھی پھل آ رہا ہے، کبھی نمکو آ رہا ہے، کبھی ڈرنکس آ رہی ہیں، کبھی قہوہ آ رہا ہے، ماشاءاللہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ رزق بیٹھے بیٹھے پہنچا رہا ہے۔ ہاں جی، اللہ تعالیٰ ماشاءاللہ ویسے ماشاءاللہ۔ آج کل آپ کی نا دعائیں کچھ زیادہ قبول ہو رہی ہیں۔ اچھا یہ بڈی صاحب نا اصل میں مجھے کہہ رہے ہیں ہو ادھر رہ جی یہ کام، بڈی صاحب تو منہ سے نکال بھی نہیں رہے اور دعائیں قبول ہوتی جا رہی ہیں۔ بڈی صاحب یہ راز آپ کے پاس اصل میں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ آمین آمین۔ سر کمپلیٹ کیجئے گا، پھر اس کے بعد ہم میں عرض کر رہا تھا کہ وہ رازق ایسا غنی ہے، ایسا بے پرواہ ہے کہ جو زمین کی تہ میں بیٹھے ہوئے چیزوں کو بھی رزق دے رہا ہے۔ ایک مزیدار واقعہ سناتا ہوں یہاں پر۔ میرے بڑے بھائی تھے، وہ امرود کے باغ کا کاروبار کرتے تھے،
تو باغ میں ٹیوب ویل لگوانا تھا. یہ کسر نفسی سے کام لے رہے ہیں. بڑی صاحب کے اپنے باغات تھے, امرود کے اپنے باغات تھے, اور امرود کی بڑی پہچان بھی ہے ان کو. جو واقعہ تھا وہ کسی اور باغ کا ہے. اچھا, اس باغ میں نا ٹیوب ویل لگوانے کی ضرورت پائی. تو بورنگ کر رہے تھے تو ایک جگہ پر جا کر نا وہ ڈرلنگ رک گئی. اوپر سے مشین وہ کاریگر ٹھک ٹھک مارتے ہیں لیکن وہ آگے سٹک ہو گئی, وہ جائے نہ آگے. بڑی کئی گھنٹوں کی مشقت کے بعد بالآخر ایک پتھر نکلا. تو وہ جو جاتا نا ٹھیکیدار جی, جو ساری ٹیم لے کر آیا ہوا تھا ڈرلنگ کرنے, وہ کہتا ہے یار دیکھو سارا دن اس پتھر نے ہمارا ضائع کر دیا ہے. اور غصے سے نا اس پتھر کو اٹھا کر ٹریکٹر کی ہلوں پر مارا. لوہے کی ہل تھی اس کے پیچھے, اس کے اوپر مارا. وہ پتھر ٹوٹا, اس کے اندر ایک کیڑا نکلا, اور اس کیڑے کے منہ کے اندر ایک سبز تنکا تھا جو وہ کھا رہا تھا. اللہ اکبر. یہ آنکھوں دیکھا آنکھوں واقعہ. دیکھا واقعہ ہمارے بھائی نے ہمیں سنایا کہ یہ دیکھو یار اس سخت ترین پتھر جو ٹوٹ نہیں رہا تھا اس کے اندر جاندار اس ہے, کے اندر ایک جاندار ہے, اور کو وہ رزق رزق مل بھی رہا ہے. مل رہا ہے اور وہ کھا بھی رہا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو یہ ہے وہ رازق جس نے ساری مخلوق کے رزق کا ذمہ اپنے اوپر لیا کہ میں دوں گا, تمہارا کام صرف مانگنا ہے. تو ہمیں مانگنے کا بھی طریقہ نہیں بٹی صاحب ہم رزق کے پیچھے بھاگی جا رہے ہیں, بھاگی جا رہے ہیں. طریقہ نہیں آتا نا اس سے مانگنے کا. بھاگنا بھی پڑے گا, تھوڑی محنت بھی کرنی پڑے گی, اسباب بھی اختیار کرنے پڑیں گے, لیکن اس کے پیچھے اتنے اندھا دھند بھاگیں کہ اللہ کی عبادت ہی بھول جائیں تو سب کچھ بھول جائیں, بس رزق کے پیچھے پھر مشکل ہو جائے گا.